اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے، اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا علی وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے
اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے. لیکن آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے.
مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا, اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی, اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا, اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا,
لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھائی جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں, ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں. بولو نا بھائی, کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا, ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا میڑھا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے, تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے. خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث. بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی, تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں, جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی, تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 20, 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی, قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی, اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے, سمجھ میں پاس ہو گیا وہ, اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے, تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے, اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہی, فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر, یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے, جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے, سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے, ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی, جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی, تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی, یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے, وہ ایک فقیر تھا نا, ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے, گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے, مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی.
ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں مشورے کے لیے, پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے, اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی, بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے, تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے, کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا, جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانا اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے.
امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے یا اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا, تھے یہ لوگ ایمان والے, چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ, تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت. اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں, اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے. احتشام صاحب مہاراشٹر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے, پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے. اچھا, اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد, اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے. یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے, یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے, تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت.
کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو، یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے، اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے۔ مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے، بعض ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہوتا ہے۔ تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے گا۔ اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز کا وقت اور رکعت اور نیت کیا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو تقریباً 20 منٹ یا 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اشراق کا وقت ہے۔ چاش کا وقت جب ہوتا ہے جب سورج 45 ڈگری پہ ہو، یعنی سورج طلوع ہونا اور ظہر کا وقت جو بالکل بلندی پر ہوتا ہے اس کے جب بیچ میں ہوگا تو چاش کا وقت۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، عرب میں بعض علماء کی رائے چاشت اور اشراق ایک ہی نماز ہے، یہ بھی رائے ہے، لیکن جمہور اسی رائے کے قائل ہیں کہ چاشت الگ ہے اور اشراق الگ ہے۔ آگے ہے اوابین۔ یہ جو چاش کی نماز ہے اسی کو حدیث میں اوابین کہا گیا ہے۔ حین ترمض الفصال حدیث کے الفاظ ہے، جب خوب روشنی ہو جاتی ہے نا تو اوابین، مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل پڑی جاتی ہے وہ اوابین نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ اس کو لوگ اوابین کہتے ہیں پیار سے، جیسے پیار سے تو کسی کو بڑی عمر کے آدمی کو بھی منو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پیار سے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جو اوابین کی نماز ہے وہ اشراق کو کہا گیا ہے، سمجھتے ہو؟ تو مغرب کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو اوابین جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا وہ غلط لفظ رائج ہو گیا۔ تو 6 رکعتیں پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ ان 6 رکعتوں میں مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی شامل ہے، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں سنت مؤکدہ اور پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہو جائیں گی، تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اوابین کی نماز اور رکعتیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، کیا اس میں مغرب کی 2 سنتیں بھی شامل ہوں گی؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ ہدایت اللہ بھائی، مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعتیں ثابت ہیں، اور ان 6 رکعتوں میں یہ مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی داخل ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، 6 سے زیادہ بھی ثابت ہیں، تو اس لیے 6 کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد، اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو اوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے، حین ترمض الفصال، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں فتلک صلاۃ الاوابین، تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے، تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے، لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ زوال کے وقت کی تعریف کریں۔ کچھ ٹائم ٹیبلز پر اس کا دورانیہ 1 گھنٹے سے زیادہ تک کبھی دیا گیا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عثمان غنی آئرلینڈ سے۔ دیکھیں، زوال کا وقت کہتے ہیں جب سورج بالکل سر پہ ہو، بالکل سر پہ کا مطلب یہ کہ بالکل بلندی پہ ہو، ظاہر ہے آئرلینڈ میں تو بالکل سر پہ سردیوں میں آئے گا ہی نہیں، عام علاقوں میں بھی سردیوں میں کنارے سے کنی کترا کے نکل رہا ہوتا ہے، تو بالکل سر پہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ بالکل بلند ہو چکا ہو، تو جب بالکل سورج بلندی میں پہنچتا ہے اس کے بعد لڑکنا شروع کرتا ہے، تو وہ جو بالکل جب بلندی میں پہنچتا ہے وہ ہے زوال کا وقت۔ تو وہ علاقے جہاں سورج کی معمول کے مطابق حرکت ہوتی ہے، جیسے انڈیا، پاکستان ہے اور یہ سارے علاقے ہیں، تو جو ایکویٹر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کی احتیاط کر لیں، یعنی 10 منٹ زوال کا وقت ہے، یعنی سورج جب آپ کے سر پہ پہنچا بالکل تو اس سے 5 منٹ پہلے کا وقت اور 5 منٹ بعد کا وقت، کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل سر پہ ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت زوال کا وقت ہے۔ اب آئرلینڈ تو ظاہر ہے ایکویٹر سے بہت دور ہے، وہاں کے علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ آپ وہاں کے علماء سے پوچھیں، کیونکہ وہاں جب سورج سر پہ پہنچے گا سردیوں میں، ایک تو پہنچنے میں بہت ٹائم لگائے گا وہ، کیونکہ دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے وہاں پہ، اور پھر وہ سر پہ بہت دیر تک رہتا ہے وہ،
تو وہاں کے علماء کا کیا فتویٰ ہے وہ وہاں کے علماء آپ کو بتائیں گے. وہاں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے. اب 1 گھنٹہ تو مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے, 1 گھنٹے تک سورج سر پہ کیا کر رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے, لیکن بہرحال اس کی حرکت وہاں ذرا سلو ہوتی ہے, یعنی دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے, تو عین ممکن ہے وہاں 1 گھنٹہ ہوتا ہو, لیکن میرا خیال ہے 1 گھنٹے تک کا وقت نہیں ہے, 10 منٹ کو آپ بڑھا لیں 20 منٹ تک, تو صحیح بات وہیں کے آپ کو علماء بتائیں گے. بلکہ آپ خود مشاہدہ کر لیں, آپ دیکھ لیں آئرلینڈ میں سردیوں کے موسم میں, سردیوں میں نہیں ہوگا, گرمیوں میں ہوگا, گرمیوں میں دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے, تو آپ آئرلینڈ میں دیکھ لیجئے گرمیوں میں سورج بلندی تک پہنچتا ہے اور بلندی کے بعد کتنی دیر میں لڑکنا شروع کرتا ہے. تو جب آپ مشاہدہ کریں گے نا کہ کتنی دیر تک بالکل ہائٹ پہ رہتا ہے, تو وہ آپ کو خود ہی ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا. اس میں کوئی اسپیسیفک کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے, بس یہ متعین ہے کہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ بلندی پر ہے. تو ہمیں چونکہ یہاں پہ جو دیکھنے میں لگتا ہے تو 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ موو کرنا شروع کر دیا, اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا ہے. تو آپ آئرلینڈ میں دیکھ لیں, اس کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں. آپ فجر کے بعد عمرہ اور حج کی فضیلت کیسے حاصل کریں؟ فجر کی نماز میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں سورج نکلنے تک, تو ہمیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی کو زیادہ بیٹھنے میں گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہو, وہ کس طرح یہ فضیلت حاصل کرے؟ انجم صاحب انڈیا سے. وہ گھٹنا فولڈ نہ کرے, گھٹنا پھیلا دے, آگے قبلے کی طرف گھٹنا کر لے. نماز میں صف میں قبلے کی طرف اگر کوئی عذر ہو تو پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں, اور اگر پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی کرسی استعمال کر لے جس پہ ٹیک لگا سکتے ہیں, جس کے پائے نہیں ہوتے. مسجدوں میں پائے والی کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بہت عجیب سی ایک رسم ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے جو قابل ترک ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو حتی الامکان زمین پہ بیٹھیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائے گھٹنے کا مریض, تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کو وہی ثواب مل جائے گا جو ایک صحت مند آدمی کو زمین پہ بیٹھ کے اشراق کا انتظار کا ثواب ملتا ہے. اچھا بھائی, حرام پروڈکٹ فروخت کرنے والی کمپنی میں جاب کرنا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب کیا کسی ایسی کمپنی میں سوشل میڈیا مینیجر کے طور پر کام کرنا جائز ہے جو ایسی پروڈکٹس فروخت کرتی ہیں جن میں خنزیر بھی شامل ہوتا ہے؟ اگرچہ خنزیر اس کمپنی کی میجر پروڈکٹس میں شامل نہیں. اصل میں یہ کمپنی امریکہ میں ہے اور یہ چکن اور یہ پتہ نہیں کیا لکھا ٹرکی کا بھی کام کرتے ہیں, لیکن چکن اور ٹرکی کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ذبح کے اسلامی طریقے کو فالو کرتے ہیں یا نہیں. دیکھیں مینیجر تو پورے کام کو مینیج کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو تو گناہ میں براہ راست تعاون کر رہا ہے. وہ جیسے سودی بینک میں جو مینیجر ہے اس کی تنخواہ تو بالاتفاق حرام ہے. تو آپ چھوڑ دیں اس جگہ جاب کرنے کو, یعنی اس جاب کو چھوڑ دیں آپ, کیونکہ یہاں حرام گوشت دکھ رہا ہے اس کمپنی میں اور آپ اس میں ایک مینیجر ہیں. اچھا, لیکن آپ نے بتایا سوشل میڈیا مینیجر. سوشل میڈیا مینیجر کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی پبلسٹی کے لیے, یعنی اس کو پبلش کرنے کے لیے, اس کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں آپ. تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب کمپنی پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کی پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ خود اپنے اختیار سے یہ کام کر رہے ہیں, تو گناہ میں واضح طور پہ تعاون ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. باقی تنخواہ حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ اس کمپنی میں حلال کام کتنا ہے اور حرام کام کتنا ہے. تو حلال اور حرام کا ریشو نکالا جائے گا. سارے کام تو حرام نہیں ہوں گے, آپ نے خود بتایا, تو حلال و حرام کا ریشو نکالا جائے گا. یہ خود آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے اس میں. تو اس ریشو کے حساب سے جتنا حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے اتنے پرسنٹیج آپ کو اپنی تنخواہ سے صدقہ کرنا پڑے گا ثواب کی نیت کے بغیر, تاکہ باقی تنخواہ آپ کے لیے حلال ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس سے جلد اس کام سے جان چھڑائیں. انڈین آرمی جوائن کرنا. کشمیر انڈیا, کیا میں انڈین آرمی جوائن کر سکتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ انہوں نے کتنا ظلم کر رکھا ہے کشمیر میں, لیکن ہماری مجبوری ہے, گھر میں کب تک بے روزگار بیٹھیں. انڈین آرمی جوائن کرنا شہیدوں کے خون سے غداری تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں انڈیا ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ملک ہو جو اسٹیبل گورنمنٹ ہو جس کی مضبوط, تو وہاں کی آرمی جوائن کرنا جائز ہے. اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے کوئی غیر مسلم ہے وہ آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کی نوکری دیتا ہے, ڈیفنس کی نوکری دیتا ہے آپ کو, تو آپ کے لیے جائز ہے وہاں. تو
لیکن اس چوکیدار کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ اگر گھر کا مالک کسی پہ ظلم کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو آپ ظلم کریں، تو اس ظلم میں اس کے ساتھ معاونت جائز نہیں ہوگی. یہ خوب سمجھ لیں. تو انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا برٹش ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو، بلکہ پاکستان بھی ہو، تو آرمی جوائن، پاکستان تو ایک بہرحال اسلامی کنٹری ہے، اس کی آرمی جوائن اگر کوئی کرتا ہے اور اچھی جذبے کے ساتھ کہ میں ایک اسلامی ملک کی حفاظت کروں گا، تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، جہاد کا ثواب ملے گا. کوئی بھی اسلامی کنٹری ہو، سعودی عرب ہے یا اور بھی ترکی ہے، نیت یہ ہو کہ اہل اسلام کی حفاظت ہوگی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوگی، تو اس پہ تو بڑے فضائل ہیں. لیکن غیر مسلم کنٹری میں جب آپ آرمی جوائن کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ اس کی فقہی تکییف ہے کہ کوئی بھی ایک ملک ہے جو ظاہر ہے اس کو یہ حق ہے کہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرے وہ، اور اسٹیبل گورنمنٹ ہے اس کی. جیسے گھر کی اپنی حفاظت ہوتی ہے تو آرمی کی بھی، یعنی اپنی کنٹری کی بھی لوگ حفاظت کرتے ہیں، اور آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا یہ کام. تو اس کی فقہی تکییف یہ ہے، لہذا اس میں آرمی جوائن کرنا جائز ہے. لیکن کسی پہ ظلم کرنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو، چاہے وہ سعودی عرب کی آرمی ہو، چاہے وہ یو ایس اے کی آرمی ہو، چاہے برطانیہ کی، چاہے انڈیا کی آرمی. تو اگر کوئی آرمی کا فوجی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسے کام کا آرڈر دیا جا رہا ہے جو 100% شرعن ناجائز ہے، ظلم ہے، اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، تو وہ کسی کے لیے بھی اس میں اپنے آفیسر کی اطاعت جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آرمی کا ایک آفیسر کسی ایک آرمی والے کو کہتا ہے کہ اس کو شوٹ کر دو، بلا وجہ کہتا ہے، بس ویسے ہی، اور کوئی اس کی لاجک نہیں ہے، تو جائز نہیں ہے اس آفیسر، اس ایک فوجی کے لیے کہ اپنے آفیسر کے کہنے پہ کسی بے گناہ کو وہ گولی مار دے. تو شرعن جائز نہیں ہے. لیکن دنیا کے ملکوں کا قانون ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا، تو یہ قانون ہی غلط ہے. لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا فوجی کو کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے ظلم ہے بھی یا نہیں ہے. جہاں پتہ ہوگا تو وہاں قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو چاہے کسی بھی کنٹری کی آرمی ہو. جہاں 100% یقین ہے کہ بھئی یہ ظلم برائے ظلم ہی ہے، تو کسی انسان کو بھی کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے، اور ظلم میں تعاون کی اجازت نہیں ہے. کسی کنٹری کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کرے، اور کنٹری کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے کسی پہ ظلم کرنے کی کسی شخص کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی آرمی کو بھی اجازت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انڈیا ہو، امریکہ ہو، برٹش ہو، پاکستان ہو، اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، کوئی بھی کنٹری ہے، آپ اس کی آرمی میں اگر آرمی جوائن کرتے ہیں تو حرام اور ناجائز کاموں میں اپنے آفیسر کی بات ماننا، ملک کی قوانین کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو آرڈر ہے اوپر سے، اور فوج میں آرڈر از آرڈر. تو یہ جو ہے نا فوج میں یا کسی بھی کنٹری میں آرڈر از آرڈر، یہ کہنے کی حد تک تو بڑا اچھا ہے یہ، لیکن جہاں 100% ظلم ہوگا تو انسانیت پہلے ہے. کنٹری بنتے ہیں انسانوں کے دفاع کے لیے، نہ کہ انسان جو ہے وہ کنٹری کے لیے بنتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین آرمی جوائن کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری صرف بارڈر کی حفاظت ہوگی اور صرف ملک کا دفاع ہوگا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ آپ سے کہیں ظلم کروائے گی، چاہے وہ کشمیر ہو یا کہیں بھی ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کام آپ سے کروایا جائے گا، تو پھر آپ کے لیے جوائن کرنا جائز نہیں ہے. تو اب اس کو کوئی انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنائے. میں پاکستان کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان آرمی جوائن کرتا ہے اور اس کو یہ ہے کہ پاکستان کسی ملک پہ ظلم کرے گا، فوج کے ذریعے بے گناہ لوگوں کو مارے گا، تو پھر اس کے لیے پاکستان آرمی بھی جوائن کرنا جائز نہیں ہے. تو یعنی اس کو یقین ہو کہ مجھ سے یہ ظلم والا کام کروایا جائے گا، اس کی بات کر رہا ہوں. تو انڈیا ہو یا پاکستان ہو، امریکہ ہو یا جاپان ہو، کوئی بھی کنٹری ہے، آپ کے لیے اس کی آرمی میں جانا بالکل جائز ہے، آپ کی تنخواہ حلال ہوگی. لیکن ظلم میں اپنے آفیسر کی بات ماننا، حرام اور ناجائز میں اپنے آفیسر کی بات ماننا، یہ جائز نہیں ہے، نہ کسی پولیس آفیسر کے لیے، نہ آرمی کے لیے، نہ کسی اور حکومت کے ملازم کے لیے. اس میں 2 اور 2 4 کی طرح اصول ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے پہلے پابند ہیں، اس کے بعد ملکی قوانین کے آپ پابند ہیں، اور اللہ کے لیے تمام انسان برابر ہیں. کسی کے کہنے پر آپ کسی انسان کا بے گناہ کا قتل نہیں کر سکتے صرف اس بیس پہ کہ وہ میرے ملک کی پالیسی جو ہے یہ ہے کہ اس کو مارا جائے. تو اس بیس پہ کسی کے لیے بھی جائز، بلکہ اس ملک کی پالیسی کو غلط کہا جائے گا کہ اس نے ایسی پالیسی بنائی کیوں ہے. زمانے کو برا کہنا. عاصم نصیر کشمیر انڈیا سے. میں نے ایک دفعہ زمانے کو برا کہا تو کسی نے مجھے منع کیا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں عاصم بھائی، صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ میں ہوں زمانہ، یعنی زمانے کے تصرفات تو اللہ کے ہاتھ میں.
تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بھی زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم جب کہتے ہیں نا زمانہ ایسا تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہری ہوتے ہیں نا، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ کر رہا ہے، زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں ٹائم ہے جو ہمیں حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. جیسے کہ ڈارون نے کہا نا، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں، تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ. تو وہ جب اس طرح کے لوگ جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے، تو وہ حقیقت میں زمانے ہی کو برا سمجھ رہے ہوتے تھے. تو حدیث میں اس کی نفی ہے کہ بھائی زمانہ تھوڑی، وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، تو تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو برا کہہ رہے، کیونکہ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. لیکن ہم جب زمانے کو کہتے ہیں تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مجازی کا مطلب ہے کہ ظرف بول کے مظروف مراد لینا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے، تو بریانی کھائی ہوتی ہے، لیکن کھانے کی نسبت آپ بریانی کی بجائے جو بریانی کا ظرف ہے، جو برتن ہے، اس برتن کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں. تو جس چیز میں عمل واقع ہوتا ہے وہ کبھی کوئی برتن ہوتا ہے، وہ اسی طرح ٹائم بھی ہوتا ہے. تو ٹائم بھی ایک ظرف ہے، برتن ہے جس میں چیزیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ آپ نے کسی کے عمل کو برا کہنا ہوتا ہے، لوگوں کو برا کہنا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ اس ٹائم میں پائے جاتے ہیں تو آپ مجازن ٹائم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے. مقصد زمانے کو برا کہنا نہیں ہوتا، بلکہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے، یا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے. تو یہ مجازی نسبت جب کی جائے گی تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر بھی اگر احتیاط کر لے کوئی کہ حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے اور زمانے کو برا بلا نہ کہے تو زیادہ تقوی کی بات ہے. بد کردار والد. ایک لڑکی نے انڈیا سے پوچھا ہے، جی میری ایک دوست ہے، بنت عبداللہ نے پوچھا ہے، میری ایک دوست ہے، اس کے والد زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے. یعنی جس لڑکی سے زنا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے، سب لوگ کرتے ہیں. استغفر اللہ. جی جب اس لڑکی نے، یہ بڑا ہی حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی. دیکھیں اس طرح کے جو بہت ہی خطرناک مسائل ہونا تو وہ اس طرح بالکل پرسنلی پوچھ لیا کریں، وہ ایسے آس کے لیے نہ پوچھیں. خیر میں اس سوال کو اسکپ کر دیتا ہوں، اس کا بس جواب بتا دیتا ہوں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ اس سوال بھی سمجھ جائیں گے. دیکھیے ماں باپ کی بڑی اطاعت ہے، فرما برداری ہے شریعت میں، لیکن کسی باپ کی نظریں غلط ہو، محرم رشتوں کے لیے غلط نظریں ہو، بھائی کی غلط نظر ہو بہن پر، باپ کی غلط نظر ہو خدا نخواستہ بیٹی پر، تو پھر اس باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی. بیٹی کو چاہیے اپنی عزت کی اور بہن کو چاہیے اپنے عزت کی حفاظت کرے، فوراً کنارہ کشی اختیار کرے، اپنی ماں کو بتائے، اور ایسے جو خبیث قسم کے باپ ہیں ان سے جان چھڑائے، فوراً نکاح کر کے یہاں سے جائے وہ. تو اس میں شرم و حیا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور لیکن یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں باپ یا بھائی کی عزت کا جنازہ نہ نکالے، اس کا حل نکالے کہ یہاں سے نکلنا ہے، اور ماں کو چاہیے بیٹی کا اس معاملے میں ساتھ دے. تو کیونکہ یہ جو پورن موویز لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اس سے بہت ہی درندگی آ رہی ہے لوگوں میں، محرم رشتے بھی محفوظ نہیں ہو رہے، جو گندی موویاں دیکھ رہے ہیں. اور بیوی ہے ہوتی نہیں ہے، دوسری شادی کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. بعض دفعہ بیوی ایجڈ ہو جاتی ہے، مرد جوان رہتا ہے، تو پھر وہ گندگیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو موویز دیکھ دیکھ کے نا شہوت کو بھڑکاتے رہتے ہیں لوگ، اور بیوی سے خواہش پوری ہوتی نہیں ہے ان کی. کوئی بیماری آ جاتی ہے بیوی میں، یا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں. تو یہ گند کو جو ہے نا آسان کر دیا اور حلال کو مشکل بنا دیا. تو خیر ایسا کوئی خبیث آدمی ہو یا خبیث بھائی ہو تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے علیحدگی اختیار کرے، ماں کو بتائے، ماں پھر بھی ساتھ نہ دے تو کسی بھی طریقے سے وہ علاقے کے تھانے میں رپورٹ کرائے. پہلی کوشش تو یہی کرے کہ تھانے تک نہ جائے، لیکن اگر نہیں کوئی بھی اس کا ساتھ دے رہا تو پھر ثبوت اکٹھی کر کے وہ کسی بھی طرح سے کسی ٹرسٹ سے رابطہ کرے جو قابل ٹرسٹ بھی ہو، یعنی ایسا ٹرسٹ ہو جو قابل اعتماد بھی ہو. کیونکہ بعض ٹرسٹوں کے بارے میں بڑی بڑی اوٹ پٹانگ خبریں آتی ہیں کہ وہ خود لڑکیوں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں رہتی. تو کوئی واقعی صحیح ٹرسٹ ہو تو کسی بھی طرح سے قانون کا سہارا لے، کورٹ میں کیس کرے، تو کسی بھی طرح سے اپنی جان کو وہاں سے بچائے. اس میں یہ کہنا کہ باپ ناراض ہو جائے گا تو ہوتا ہے تو ہونے دے، وہ باپ ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو.
لیکن باپ کا رشتہ اللہ نے بڑا پیارا بنایا ہے. الحمدللہ میجورٹی باپوں کی ایسی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے بہن کا یا بیٹی کا کہ باپ ہمیشہ اس کو پیاری نظر سے دیکھتا ہے, گندی نظروں سے کبھی بھی نہیں دیکھتا. لیکن لاکھوں میں کوئی 2-4 گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان 2-4 گندی مچھلیاں جہاں ہیں ان کے لیے پھر شریعت نے بالکل اجازت دی ہے لڑکی کو کہ وہ اپنی جان چھڑائے وہاں سے, اور اس میں باپ کی تقدس کا خیال نہ کرے وہ, کیونکہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا, باپ کو خود اپنے تقدس کا خیال نہیں ہے تو یہ بیٹی اس کو کیسے عزت دے سکتی ہے؟ وہ وہاں سے جان چھڑائے, نکلے وہاں سے وہ. قادیانی باپ کے پاس رہنا. مسکان صاحبہ کشمیر انڈیا سے پوچھتی ہیں, میرے امی ابو کے درمیان طلاق ہو گئی تھی, ہم ننیال میں رہتے ہیں, ہم ننیال میں رہتے رہے, میری عمر 18 سال ہے, میری بڑی بہن کی عمر 21 سال ہے. اب میرے ابو ہم بہنوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں, تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ میرے ابو قادیانی ہیں, مرزائی ہیں. آپ مسلم ہیں, ابا قادیانی ہیں, تو یہ قادیانیت تو ایک بہت بڑا جرم ہے نا. قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے, تو بلکہ ان سے قطع تعلق لازمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے بد کلامی کریں, بد تہذیبی کریں, بدتمیزی کریں, لیکن آپ ان سے تعلق نہ رکھیں. اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتے تو پھر آپ کے لیے صلہ رحمی تھی, آپ ان سے تعلق بھی رکھتی. لیکن اگر وہ قادیانی ہیں تو یہ, کیونکہ قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے, اتنا بڑا جرم کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. تو اسلام میں تحریف ہے یہ بہت بڑی. آج وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا مان لیں, وہ یہ کہیں کہ مسلم نہیں ہے, تو پھر ہم قادیانیوں کو بھی انہی غیر مسلموں کی طرح سمجھیں گے. جیسے ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, تو سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم قادیانیوں سے بھی شروع کر دیں گے. لیکن جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس کو ہم یعنی ان سے ہم صلہ رحمی یا اچھے تعلقات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ خوب سمجھ لیں, قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں. اور میں پھر بار بار بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی کریں یا ان کو کوئی ٹارچر کریں, نہ, بس حسن سلوک نہ کریں اور ان سے تعلق نہ رکھیں. تو آپ کی ایج 18 سال ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کے پاس نہ جائیں. رہا مسئلہ کہ آپ جائیں گی کہاں پھر, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کورٹ میرج کی طرف جائیں, کہیں نکاح کر کے, بالغ ہو گئی آپ, شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں. وہ بھی نہیں ہو سکتا, اور کوئی آپ کو محرم رشتہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو مسلم ہو اور آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو, تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں. لیکن کوشش کریں حتی الامکان جلد سے جلد نکاح کر کے وہاں سے نکلنے کی. وراثت کا مسئلہ. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, پہلے میرے دادا کا انتقال ہوا, پھر دادی کا, اور کچھ سال بعد والد کا انتقال ہو گیا. دادی کا صرف ایک گھر تھا, میرے ایک چچا اور 3 پھوپھیاں ہیں. پھوپھی لوگ امیر ہیں, ہم غریب ہیں. جب سب پھوپھیاں زندہ تھیں تب ان لوگوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا تھا, تو کیا اس گھر کا حصہ صرف میں اور میرے چچا رکھ سکتے ہیں؟ پہلے دادا کا انتقال ہوا, پھر دادی کا, کچھ سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا. ہاں, تو وہ ساری وراثت جو ہے وہ پھر تو ٹرانسفر ہوگی اولاد میں, کیونکہ ایک بار چچا پھوپھیاں میں ہوگی. دیکھیں, جب پھوپھیاں زندہ ہیں, انہوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا نا, تو خوب سمجھ لیں وراثت کے مسئلے میں یہ بات خوب سمجھ لیں کہ معاف کرنا ہبہ کہلاتا ہے. یعنی گویا پھوپھیوں نے اپنا گھر آپ کو دے دیا, یہ مطلب ہوگا. تو جب بھی کوئی چیز ہبہ کی جاتی ہے, گفٹ کی جاتی ہے, تو جب تک اس میں قبضہ نہ ہونا وہ گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ جو چیز تقسیم کے قابل ہو, یعنی ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو, تو اس میں ہبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کو ڈیوائڈ نہ کر دیا جائے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جیسے ایک گھر ہے, اتنا بڑا گھر ہے کہ وہ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 یا 3 حصوں میں, جن کو بھی آپ گفٹ میں دینا چاہ رہے ہیں, تو وہ پھر بھی رہنے کے قابل رہے گا. تو وہ گھر جب ہبہ کیا جائے گا نا 2-3 افراد کو, تو ڈیوائڈ کر کے دینا پڑے گا, یعنی پورشن کہ بھئی یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے, یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے, یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے. تو جب تک اس طرح ڈیوائڈ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہبہ مکمل نہیں ہوگا. تو اب اگر وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ ہم نے یہ اپنا حصہ معاف کر دیا, اور وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ممکن تھا, یعنی تقسیم کے بعد بھی وہ رہنے کے قابل رہتا کہ الگ الگ فیملیاں اس میں رہ سکتی ہیں, تو پھر صرف اتنا کہنے سے وہ معاف نہیں ہوگا, بلکہ وہ ابھی بھی پھوپھیوں کا ہی ہے.
جب تک وہ اس طریقے سے نہیں دے دیتی، قبضہ نہیں دے دیتی اور ڈیوائڈ نہیں کر دیتی. لیکن اگر وہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ڈیوائڈ کے قابل نہیں، جیسے فلیٹ ہوتے ہیں یا چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ان کو اگر 2 پارٹ میں آپ کر دیں تقسیم، تو پھر وہ کسی کے بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا. یا 3 پارٹ میں اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو وہ جو یعنی قابل تقسیم ہی نہ ہو، تو پھر اس میں زبانی کہنے سے کہ بھئی میں اپنا حصہ مجھے اس میں نہیں چاہیے، میں دستبردار ہو جاتی ہوں، تو پھر یہ کہنے سے وہ اس حصے سے دستبردار ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اس میں ان کا وراثت کا حصہ نہیں رہتا. اب وہ گھر کتنا بڑا تھا یہ آپ ہی بہتر جانیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے یہ انڈیا سے مسئلہ پوچھا ہے نا، تو آپ وہاں دارالفتہ سے رجوع کریں اور پوری ڈیٹیل بتائیں، دارالعلوم دیوبند سے یا مظاہر علوم سے یا کوئی بھی آپ کے قریب میں کوئی مفتیان کرام ہو، آپ جس شہر میں رہتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان سے پوری ڈیٹیل لکھ کے فتویٰ لے لیں اس بارے میں. بند گھر میں جنات کا سایہ. نور علی خان مہاراشٹر انڈیا سے. ہمارا ایک گھر ہے جو 9 سال سے بند ہے، اس میں لائٹ بھی نہیں ہے. لوگوں نے افواہ بنا دی ہے کہ اس میں جن ہے، تو واقعی اس گھر میں جن ہے؟ اس گھر میں جانا کیسا رہے گا؟ دیکھیں، آپ اس گھر میں جا کے بیل بجائیں، اندر سے اگر کوئی بندہ نکلے اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کتنے سال سے یہاں پر ہیں، وہ اگر کہیں میں 500 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، تو سمجھ لو کہ جن نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، وہ نارمل اتنا ہی سال سے رہ رہا ہے جتنے سال سے انسان رہتے ہیں، تو وہ پھر انسان ہے. یہ تو خیر میں نے ویسے ہی چٹکلا سنایا آپ کو، لیکن آپ یہ بات دماغ سے نکال دیں نور علی خان کہ وہاں جنات ہیں. میں بہت دفعہ انسان کو وہم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو نظر آنے لگتی ہیں چیزیں. 9 سال سے بند ہیں یا 18 سال سے بند ہیں، ایسی کی تیسی. آپ جاؤ، دروازہ کھولو، گھر کی دھلائی کراؤ اور دماغ سے نکال دو. باقی ویسے برکت کے لیے رقیہ کر لینا چاہیے. رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں جائیں، تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں. اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سب مل کے بطور رقیہ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں یا سب مل کے قرآن پڑھ لیں، تو اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی. جو بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں جنات، چڑیلوں، بھوتوں کے، بالفرض اگر ہوئے بھی تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو کانفیڈنٹ رہیے اور ان باتوں کو دماغ میں نہ لائیں، کیونکہ ایک دفعہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی نا تو جن نہیں بھی ہوتے تو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. تو احتیاط اسی میں ہے کہ جا کے دھلائی کریں، پاک صاف کریں گھر کو، اور جا کے وہاں پر یہ اس طرح قرآن خوانی کر لیں. وہ نہیں قرآن خوانی جیسی آج کل ہوتی ہے، بس چند بچوں کو لایا، پیسے پکڑائے اور وہ خود کر لیں، یا سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں وہاں جا کے بلند آواز سے، تو کوئی اثرات ہوئے بھی تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. بھائی سے لا تعلق ہونا. میرا بڑا بھائی جو والدین کا نافرمان ہے، یہ بھی پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، بہن بھائیوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، یہی سلوک والدہ کے ساتھ کرتا ہے. والد صاحب انتقال فرما چکے ہیں. کیا شریعت میں ایسے شخص سے اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے لا تعلق ہونا جائز ہے؟ اگر واقعی جان اور مال کا خطرہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جان مال کا خطرہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کوئی پیسے چوری کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی کا جو رشتہ ہے بہت اہم رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے، اس سے بالکل قطع تعلق نہ کریں. اس کے شر سے بچنے کے لیے ریزرو ہو جائیں، اس سے زیادہ فری نہ کرائیں اس کو، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت کا ٹرین میں نماز پڑھنا. سفورہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے ٹرین میں نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ مردوں کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے، تو نماز قضا کر کے گھر پہنچ کر پڑھ سکتے ہیں. نیز سفر میں 2 نمازیں جمع کر کے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. 2 نمازیں جمع کرنے پر میں ڈیٹیل میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو 2 نمازیں حدیث میں اکٹھی پڑھنے کا آیا ہے، تو اکٹھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازوں کو قضا کر دے، کیونکہ کوئی واضح حدیث اس بارے میں نہیں ہے کہ جس میں آتا ہو نبی نے نماز قضا کی ہو. اور اگر کوئی واضح حدیث ہے بھی تو اس کی سند کمزور ہے. جبکہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور نمازوں کے اللہ نے ٹائم متعین کیے ہیں. تو ظاہر ہے حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ جو معروف وقت ہے نمازوں کا، جو 5 ٹائم الگ الگ وقت ہے، تو اس کے حساب سے نماز پڑھا کرو. تو وہ حدیثیں دن میں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا آتا ہے، تو ان میں وہ والی حدیثیں جن میں آتا ہے کہ ایک وقت یعنی دوسرے وقت میں داخل کر کے نبی نے نماز پڑھی ہے، تو وہ والی حدیثیں ان حدیثوں کا مقابلہ اور قرآن کی آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ سند کے لحاظ سے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو جمہور اس کا مطلب یہی بتاتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، تو یہ مطلب ہے اکٹھی کرنے کا. تو ہم کہتے ہیں باقی جگہوں پہ بھی یہی مطلب ہے، سوائے عرفات میں اور مزدلفہ میں، وہاں حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں.
تو اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. باقی کوئی فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے یا فقہ مالکیہ کو فالو کرتا ہے تو پراپر ایک فقہ کو پھر فالو کرے. اب حنفی لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے لیے شافعی بن جاتے ہیں, اور جب امام شافعی کہتے ہیں کہ صدقہ فطر میں آپ کو گندم ہی دینا پڑے گا, پیسے نہیں دے سکتے آپ, تو وہاں آ کے حنفی بن جاتے ہیں. تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے. تو سفر میں آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ اپنے پاس موبائل کی ایپ میں نمازوں کا ٹائم رکھیں. ظہر کو آپ پڑھیں بالکل آخری وقت میں, سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے, بے شک آدھا منٹ بعد شروع ہو جائے تو آپ نے آدھا منٹ بعد 1 منٹ بعد عصر پڑھ لینی ہے. اس طرح مغرب کو ڈیلے کریں, آپ عشاء سے تھوڑی دیر پہلے پڑھیں, اور جیسے ہی مغرب ختم ہو تو فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت ہو جائے.